بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابہ وارنا الباطل باطلا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. صراط الذین، صراط رستہ، الذین لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر انعام ہوا، الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ان صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب نہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے رستے پر. غیر المغضوب غضب سے مغضوب غضب، غیر المغضوب ولا الضالین نہ گمراہوں کے رستے پر. یہ سورہ فاتحہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے. یہ دعا ہر مسلمان ہر نماز میں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے. تین گروہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، انہوں نے حق کو جان کر بھی انکار کیا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں آتا ہے. پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. یہود پر اللہ کا غضب کیوں آیا؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اللہ کے احکام کو اپنی مرضی سے بدل دیا، حق کو جان بوجھ کر مسترد کیا اور تکبر میں مبتلا ہو گئے. یہود کی طرح وہ قوم اللہ کے غضب کی مستحق ہو سکتی ہے جو حق کو جان کر بھی انکار کرے. ولا الضالین یہ وہ لوگ ہیں جو نیک نیتی کے باوجود گمراہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے بغیر علم کے عمل کیا. قرآن میں ان کے بارے میں ہے فقد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا. المائدہ 77. یہ پہلے بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. نصارہ گمراہ کیوں ہوئے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار کیا، انہوں نے تثلیث ٹرینٹی کا عقیدہ بنا لیا جو قرآن کے مطابق گمراہی ہے. انہوں نے نیک نیتی کے باوجود حقیقت سے دوری اختیار کی. یہ صرف نصارہ تک محدود نہیں، آج بھی جو لوگ بغیر علم کے غلط عقائد اختیار کر لیں وہ ضالین میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی جو علم نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور فار ایگزامپل اگر ہم ایسے لوگوں کی مثال دیں جو اسلام کے اندر بھی بدعت کرتے ہیں، so I believe so it's called in English it's called creed. جو لوگ any person, any Muslim who do bid'ah, so they are also will be considered in ضالین
because they created a new path, and they are doing what is never ever mentioned and never ever have been performed by Prophet sallallahu alaihi wasallam and their companions and their tabi'in, taba tabi'in. So the actions and the amal which there is no proof for that amals, and Prophet never not asked for to do it, not instructed to do it, and Quran not instructed to do it. And the people who developed and invented these type of inventions in Deen Islam and Bid'ah, so they are also diverted, they also would be considered as zalim. सो जिस तरह के मुसलमानों के अंदर अगर मिसाल ली जाए तो बहुत सारे जो हैं वो रिचुअल्स क्रिएट कर दिए गए हैं जो कि नहीं है इस्लाम में कहीं भी. और जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये निकलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक्शन है, ऐसी कोई एक्ट है या ऐसा कोई अमल है जो किया जा रहा है दीन के नाम पर, और बिदा की डेफिनेशन ही यही है कि वो अमल जो सवाब की नीयत से किया जाए और एक इन्वेंशन हो, इन्वेंटेड एक्शन, एक ईजाद करदा दीन में एक ऐसा अमल ईजाद किया जाए जो साबित ना हो, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, और जो अमल जो है वो ना ही सहाबा ने किया हो, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, ना ही करने का कहा हो, फिर भी उस अमल को किया जाए और फिर करने के बाद जो है वो सवाब की नीयत रखी जाए, उसे रिपीटेटिवली प्रैक्टिस किया जाए, ये बिदअत कहलाती है. तो सबसे पहले जो इसका एक तरीके से मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि यानी कि अगर देखा जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक अमल है जो सहाबा ने नहीं किया और वो हम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले इम्पैक्ट जाएगा कि इस सवाब से सहाबा महरूम रह गए. अगर मिसाल दी जाए तो बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि 11वीं शरीफ और मीलाद शरीफ और कूंडे और आयत करीमा एंड यू नेम इट, लाइक तीजा, 40वां एंड शब बारात एंड so like these type of things. For example, if we take example of there is no like practice, न्याज is also like न्याज भी जो है जो सिर्फ अल्लाह के नाम की जो है दी जा सकती है अल्लाह के नाम पे. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं घर पे लाइटें लगाऊं और घर के ऊपर जो है वो लाइटें लगा करके जो है वो, और मैं समझूं मुझे सवाब मिलेगा एक दिन के अल्लाह के नबी की पैदाइश इस दिन हुई है और मैं उसमें लाइटें लगाऊं और मतलब खुश ड्रेस पहन के जुलूस और ये सारा कुछ करूं, जुलूस निकालूं और सवाब की नीयत से कि मैं जुलूस निकाल रहा हूं, मुझे सवाब मिल रहा है, मैं मिठाई खा रहा हूं, खिला रहा हूं, मुझे सवाब मिल रहा है. तो इस तरीके की जो क्या नाम है, ये मैं अगर समझूं तो ये सवाब मुझे नहीं मिल रहा बल्कि गुनाह मिल रहा है. बिदअत की सबसे बड़ा जो मसला वो ये है कि बिदअत जो है गुनाह तो मिलता है, ऊपर से एक नेकी भी खा जाता है. जैसे कि इंसान अगर कोई गुनाह करे तो उसे एक गुनाह का गुनाह मिलता है, लेकिन अगर कोई बिदअत करे तो उससे एक गुनाह मिलता है और एक नेकी भी उसकी जाती है. तो बिदअत इज़ वेरी 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 लाइक डेंजरस फॉर like practicing and just like Muslim inventing any bid'ah which is not like sabit and which is not जो कि नहीं है साबित और जो कि नहीं जिसके मिलता कोई भी ऐसा प्रूफ हदीस से या कुरान से कि ये करनी चाहिए, तो वो एक्चुअली बिदअत है. सो अगर उसको कोई की बना ले, इजाद कर ले और उसे प्रैक्टिस करता जाए और उस पर वो करता जाए, अमल करता जाए और सवाब की नीयत रखता जाए, तो ये सब का सब जो है वो बिदअत में आ जाएगा. वो लोग ज़ालिम में शुमार हो सकते हैं कि अगर
یعنی کہ جو بغیر علم کے غلط عقائد اختیار کر لیں، غلط اعمال اختیار کر لیں، وہ ضالین میں آ سکتے ہیں۔ اس آیت سے متعلق حدیث بھی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کا غضب ہوا، نصارہ وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ نماز میں آمین کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ میں آمین کہتے تھے، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تھے امام، تو تمام جو مقتدی ہوتے تھے وہ آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تمہاری آمین و فرشتوں کی آمین مل جائے تو جو ہے وہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا اللہ سے ہدایت مانگنا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جو لوگ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ انعام یافتہ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام میسر ہوگا، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جیسے کہ نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم جن لوگوں پہ غضب ہوا اور انہوں نے اللہ کی واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ انکار کر دیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے، کیونکہ یہود کی جو کتب ہیں ان کے اندر ایک اندازہ دیا گیا تھا کہ اس طریقے سے نبی آنے والے ہیں، تو یہود جو ہے وہ مدینے میں کئی عرصے پہلے سے آ کر وہ بسے ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے نبی جب تشریف لے آئے تو انہوں نے وہاں پہ ان سے کویشچنز بھی کیا کہ دو تین کویشچنز کیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فار کنفرمیشنز کہ آپ کو ایک تو ان کے بارے میں تھا جو 7 سلیپرز تھے ان کے بارے میں تھا، اور اس طریقے سے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا، لیکن ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس کا یہ بھی ریزن آتا ہے کیونکہ وہ ان کی نسل میں نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، ان کا پتہ تھا کہ نبی ہے پھر بھی نہیں مانا، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کیا، جیسے کہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، اور اللہ کے کام کے خلاف سخت ہو گئے، انہوں نے حق کو ترک کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر گمراہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ والضالین، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک نیتی کے باوجود گمراہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا۔ قرآن میں ایسے لوگوں کا کہہ دو، ایسے بارے میں ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 77، کہہ دو اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے متعلق سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ نصارہ نے بنیادی طور پر غلو کر دیا دین میں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے اصل دین میں خود ساختہ بدعات شامل کی، اور انہوں نے توحید کی جگہ ٹرینٹی کا عقیدہ بنا لیا۔ ان کے راہبوں پادریوں نے دین کو خود کے فائدے کے لیے تبدیل کر لیا۔ یہ لوگ جو نیک نیت ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا۔ ہدایت یافتہ لوگ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ غضب یافتہ لوگ وہ جو حق کو جان کر کے انکار کر گئے، اور گمراہ لوگ وہ جو غلط نیت کے بغیر بھی غلط عقائد پر چلے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے صحیح
ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ علم کے بغیر بھی گمراہی ہو سکتی ہے اور علم کے باوجود بھی گمراہی ہو سکتی ہے، اور علم کے باوجود انکار کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ فاتحہ پڑھے اور اس پر تدبر کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سورہ بخاری کی حدیث ہے، جو سورہ فاتحہ کو پڑھے اور اس پر تدبر کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمایا، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا المغضوب علیہم سے مراد ترمذی کی حدیث ہے، یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ومن قرآن کے اندر آتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 90۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر بیٹھے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پر اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے نبی کو قتل کیا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا اور تکبر کیا، اس لیے اللہ کے غضب کے مستحق بنے۔ حدیث میں تفسیر ہے المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ مائدہ آیت 77۔ قد ضلوا من قبل وضلوا كثير وضلوا عن سواء السبيل۔ المائدہ 77۔ یہ پہلے بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ہدایت کا رستہ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ترجمہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے پس اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بڑھ گئے اور اختلاف کرنے لگے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ پس وہ اللہ کے غضب پر غضب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ نے یہود کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ المائدہ 13۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسیہ۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسیہ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا
ذکروا به ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم فاصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 13۔ پھر ان کی عہد شکنی کے باعث فبما نقضهم میثاقهم فبما پھر ان کی نقضهم میثاقهم یعنی عہد شکنی، میثاقهم ان کے میثاق کی، لعنت ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، وجعلنا اور کر دیا قلوبهم قاسیہ ان کے دلوں کو قاسیہ پتھر سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم، یہ وہ لوگ کلام کو اس کے ٹھکانے سے بدلتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون تحریف کرتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ اس کی جگہ سے، اس کے ٹھکانے سے بدلتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا، اور اس نصیحت، ونسوا حظا مما ذکروا، اور اس کی نصیحت سے نفع اٹھانا بھول گئے۔ ونسوا نصیحت، حظا مما ذکروا بھی اس کے ذکر سے نصیحت اٹھانا، مما ذکر بھی اس کے، مما ذکروا بھی، اور اس کے ذکر سے نصیحت اٹھانا بھول گئے، ولا اور بھول گئے جو نے کی گئی تھی، بھی ذکروا بھی جو نے کی گئی تھی، اور تو ذکروا بھی، ولا تزالوا اور تو ہمیشہ ان کے کسی نہ ولا تزالوا تطلعوا علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، اور تو ہمیشہ ان کی، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہیں گے، مگر ان میں سے کچھ کے علاوہ، الا قلیلا منہم۔ فاعف عنہم واصفحوا، سو انہیں معاف کر، فاعف عنہم اور درگزر کر، فاعف عنہم واصفحوا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ یحب المحبت کرتا ہے، یحب المحسنین ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 13۔ سورہ بقرہ آیت 90۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله ولا يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين۔ سورہ بقرہ۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا، بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما اشتروا انہوں نے اپنی جانوں کو، بئس ما اشتروا به انفسهم انہوں نے اپنی جانوں کو بہت، یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بہت، انہوں نے اپنی جانوں کو بہت ہی بری چیز کے عوض بیچ ڈالا بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اللہ بیچ ڈالا، یہ کہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کا عزت میں آ کر انکار کرنے لگ گئے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ،
بما انزل، ہم نے جو انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، بغیاں بغاوت کی، ان ينزل اللہ جو اللہ نے انزل اللہ ان ينزل اللہ من فضلہ، اس کی ضد میں آ کر من عبادی اسی ضد میں آ کر انکار کرنے لگ گئے، اور وہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ مدنی بئس ما اشتروا به انفسهم بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب من الله۔ فالضالین کے حوالے سے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 77، سورہ مائدہ آیت نمبر 77، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ قل کہہ دو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں ناحق، لا تغلو غلو مت کرو، اپنے زیادتی مت کرو، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی مت کرو۔ لا تغلو فی دینکم، لا تغلو غلو مت کرو اپنے دین میں سے غیر الحق، ناحق غلو، ناحق غلو مت کرو، غیر الحق ناحق، غیر الحق ناحق غلو مت کرو، ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو اہواء ان لوگوں کی، اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا، ولا تتبعوا اہواء اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد، ولا تتبعوا اور اتباع نہ کرو اہواء ان کی، اس قوم کی، اہواء قوم اس قوم کی، قد ضلوا جو گمراہ ہو گئے، من قبل پہلے، من قبل، واضلوا کثیرا، واضلوا کثیرا، واضلوا کثیرا انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، اضلوا گمراہ کیا، کثیرا بہت سوں کو، واضلوا کثیرا بہت سوں کو گمراہ کیا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء، ولا تتبعوا اور لا نہیں، ولا تتبعوا اتباع کرو اہواء ان کی، اہواء قوم اس قوم کی، قد ضلوا جو کہ گمراہ ہو گئے، من قبل وضلوا کثیرا اور جنہوں نے، مت پیروی کرو ان کی، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، انہوں نے بہتوں کو، وضلوا کثیرا بہتوں کو گمراہ کیا، من قبل وضلوا کثیرا جنہوں نے پہلے بہتوں کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے، وضلوا اور دور ہو گئے، عن سواء السبیل جو سیدھا رستہ تھا اس سے دور ہو گئے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے دور ہو گئے۔ وہ یہ جو ہے وہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ، سورہ نساء آیت نمبر
سورہ نساء آیت نمبر 171. سورہ نساء آیت نمبر 171. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له. يا أهل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو مت کرو. لا نہیں تغلو غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں فی دینکم اپنے دین میں ولا تقولوا علی اللہ با اور لا نہیں تقولوا اہل کتاب تو اپنے دین میں ایسے نہ نکلو اور حق بات کے لیے اللہ کی شان میں کچھ نہ کہو. ولا تقولوا قولوا قول کہو قولوا قولا سدیدا ولا تقولوا قولوا قولا سدیدا ولا تقولوا علی اللہ تقولوا یعنی تقولوا کہو اور لا نہیں تقولوا کہو تقولوا علی اللہ اللہ کے بارے میں الا الحق حق کے سوا الا الحق حق بات کے علاوہ اللہ کی شان میں کچھ نہ کہو. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم بے شک مریم انما المسیح بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کا رسول ہے. ابن مریم بے شک مریم کا بیٹا مسیح اللہ کا رسول ہے اور اللہ رسول ہے رسول اللہ. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا. القاہا کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ الی مریم وکلمتہ القاہا جسے کلمہ ہے پہنچایا الی مریم وروح منہ اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے وکلمۃ القاہا الی مریم وروح منہ اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ اور جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور سب رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ اور نہیں کہو کہ خدا تین ہے. انتہوا خیرا لکم اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. انتہوا خیر چھوڑ دو خیر لکم تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. خیر مطلب بہتر اچھا ہوگا لکم تمہارے لیے. انتہوا چھوڑ دو انتہوا خیر لکم چھوڑ دو تمہارے لیے اچھا ہوگا. انما اللہ
انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، انما اللہ بے شک اللہ الہ واحد الہ ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ واحد الہ ہے، اور اس سے پاک ہے سبحانہ اس سے پاک ہے ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، ان یکون لہ الہ واحد، سبحان اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اس کی اولاد، اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، سبحانہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ولد لہ ما فی السماوات ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، وکفی باللہ کافی ہے، اللہ کارساز ہے، کافی ہے، ما فی السماوات ولد لہ ما فی السماوات ما فی الارض لہ ما فی السماوات ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، لہ ما فی السماوات ان یکون لہ ولد، اور نہ ہی ان یکون لہ ولد، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، انما اللہ الہ واحد، بے شک انما اللہ الہ واحد، بے شک وہ واحد الہ ہے، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، ان یکون لہ سبحانہ پاک ہے، ان یکون لہ کہ اس کی اولاد ہو، کہ اس کی اولاد ہو، ولد لہ ولد، سبحانہ پاک ہے اس سے، ان یکون لہ ولدن، سبحانہ پاک ہے سبحانہ پاک ہے ان یکون لہ ولدن، کہ اس کی اولاد ہو، ان یکون لہ ولدن، لہ اس کی، ان یکون ولدن کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات ما فی الارض، لہ اس کا ہے ما فی جو کچھ سماوات آسمان، سماوات و ما فی اور جو کچھ ارض، اس کا جو کچھ آسمان زمین میں اس کا ہے، لہو ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں سب کا سب اس کا ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کا ارساز کافی ہے، وکفا اور وہ کافی ہے، وکفا کافی ہے، باللہ اللہ کافی ہے، وکیلا اور وہ کارساز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم راستہ، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہمیں چلائے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔